بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ ان کے بطن سے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن اور بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھا گیا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی ولی الدین محمد بن عبد الشکور شریف میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شادی سے پہلے حضرت عائشہ گھڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی گھڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ انہیں گھڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دونوں طرف دو پر تھے، یعنی وہ دو پروں والا گھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یہ میری گھڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں نے گھوڑے کا پوچھا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کرنے لگی کہ یہ گھوڑا ہے۔ حضور ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے کہ گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ اس کے دو پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے لیکن گھوڑے کے تو کوئی پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے پروں والے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی حارث بن خزرج کے مکان میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں نے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز لگی کہ میں نے ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میری سانس پھول رہی تھی حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر ہاتھ پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرہ میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کا حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا یعنی تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت محمد حضرت تشریف لائے تو انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا؟ آئیے اب ہم اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنے لگے تو حضرت خولاد بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن کنواری ہیں اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کیا بیوہ تو سودا بنت زمان ہے، کنواری تو اس آدمی کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت عبد البکر۔ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سید
سید ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے صحیح ہے، عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے نسبت طے ہو چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بنت مدھم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مدھم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت میں یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو کہ آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مسند احمد میں حدیث شریف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا جسے آپ نے پہلے خود نوش فرمایا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پیالہ پکڑا دیا۔ وہ شرما گئی، چنانچہ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دے دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوبارہ نوش کر کے مجھے پکڑا دیا۔ میں بیٹھ گئی اور پیالے کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیا اور اسے گھمانے لگی تاکہ وہ جگہ مل جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے تھے۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ نہیں، امہات المومنین پہلو میں جن کے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی پر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کو